حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا یعنی پیشاب یا پخانے کے لیے جاتے تو آبادی سے دور چلے جاتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو درج ذیل دعا پڑھتے۔ حماد بن زید کے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شعبہ عبدالعزیز سے اللہم انی اعوذ بک کے الفاظ منقول ہیں، جبکہ انہوں نے ایک بار اعوذ باللہ کے الفاظ بھی بیان کیے۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ وہیب سے فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ، امام ابو داود کہتے ہیں کہ وہیب سے فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ، اسے اللہ کی پناہ لینی چاہیے کہ الفاظ منقول ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4۔ شعبہ عبدالعزیز یعنی ابن صہیب سے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مذکورہ بالا حدیث نقل کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اعوذ بک، اور شعبہ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار اعوذ باللہ کے الفاظ بیان کیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، یہ بیت الخلا جنوں اور شیطانوں کے آنے جانے کی جگہ ہیں، لہٰذا تم میں سے جب کوئی بیت الخلا جانا چاہے تو یہ کلمات کہہ لیا کرے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 6۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کسی نے ان سے کہا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں سبھی چیزیں سکھائی ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی۔ انہوں نے کہا، ہاں بلا شبہ، اس میں ہمارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں۔ آپ نے ہمیں پیشاب پخانے کے وقت قبلہ رخ ہونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا نہ کرے، اور گوبر یا ہڈی سے بھی استنجا نہ کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں تمہارے لیے والد کی مانند ہو، تمہیں سکھاتا ہوں، جب تم میں سے کوئی پاخانے کے لیے آئے تو قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے اور نہ قبلے کی طرف پشت کرے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کیا کریں، اور گوبر اور ہڈی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 8۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیت الخلا میں آؤ تو پیشاب پخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم شام میں آئے تو دیکھا کہ وہاں کے بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، چنانچہ ہم اس سے منہ پھیر کر بیٹھتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 9۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار گھر کی چھت پر چڑھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے 2 اینٹوں پر بیٹھے ہیں اور آپ کا منہ بیت المقدس کی جانب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 12۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم پیشاب کے لیے قبلے کی طرف منہ کریں، پھر میں نے آپ کی وفات سے 1 سال پہلے آپ کو دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 13۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پیشاب کر رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا. اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسروں سے روایت کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہو کر تیمم کیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا. سنن ابو داود حدیث نمبر 16. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. سنن ابو داود حدیث نمبر 18. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بہت بڑی بات میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. رہا یہ شخص تو یہ پیشاب سے نہ بچتا تھا اور یہ دوسرا تو یہ چغل خوری کیا کرتا تھا. پھر آپ نے کھجور کی ایک تازہ ٹہنی منگوائی, اسے 2 حصوں میں چیرا اور ہر 2 قبروں پر ایک ایک کو گاڑ دیا اور فرمایا امید ہے کہ ان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. حناد کے الفاظ یستنزہو پیشاب سے نہیں بچتا تھا کہ بجائے یستترو پردہ نہ کرتا تھا ہیں. سنن ابو داود حدیث نمبر 20. جناب عثمان بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ ہمیں جریر نے منصور کے واسطے سے مجاہد سے بیان کیا ہے. انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً اس کے ہم معنی روایت بیان کی ہے. جریر نے کہا کان لا یستتر من بولہ, اور ابو معاویہ محمد بن خازم کے لفظ ہیں کان لا یستنزہ من بولہ. سنن ابو داود حدیث نمبر 21. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا. پھر آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا. اس وضو میں آپ نے اپنے موضوع پر مسح فرمایا. امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے شیخ مسدد نے کہا کہ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس موقع پر میں آپ سے دور ہٹنے لگا تو آپ نے مجھے بلایا حتیٰ کہ میں آپ کے قریب آ گیا اور آپ کے پیچھے ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا. سنن ابو داود حدیث نمبر 23. حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو آپ کی چارپائی کے نیچے رکھا ہوتا تھا. آپ رات کو اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے. سنن ابو داود حدیث نمبر 24. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کے 2 کاموں سے بچو. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول لعنت کے وہ کون سے 2 کام ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں پاخانہ کرتا ہے. سنن ابو داود حدیث نمبر 25. حمید حمیری عبد الرحمن کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں ایک صاحب سے ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ تھے جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت میں رہے تھے. انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہمارا کوئی شخص ہر روز کنگھی کرے یا اپنے غسل خانے میں پیشاب کرے. سنن ابو داود حدیث نمبر 28. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے فارغ ہو کر نکلتے تو کہتے غفرانک اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں. سنن ابو داود حدیث نمبر 30. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے بیٹھے تو اپنے ذکر یعنی عضو مخصوص کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور جب کوئی پخانے کے لیے آئے تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے اور جب کچھ پیے تو ایک سانس میں نہ پیے. سنن ابو داود حدیث نمبر 31. حضرت حفصہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کھانے پینے اور پہننے جیسے کاموں میں استعمال کیا کرتے تھے اور بایاں ہاتھ اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں. سنن ابو داود
حدیث نمبر 32۔ شیبان قطبانی روایت کرتے ہیں کہ مسلمہ بن مخلد نے، جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر میں گورنر تھے، حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیر مصر کی جانب اپنا نائب مقرر کیا۔ شیبان کہتے ہیں کہ ہم جناب رویفع بن ثابت کے ساتھ قوم شریک سے علقمہ یا علقمہ سے قوم شریک کی جانب چلے، ان کی مراد القام ہے۔ تو حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کمزور سی سواری لے لیتا، اس شرط پر کہ جو کچھ بھی غنیمت میں سے ملے گا اس میں سے نصف مالک کے لیے اور نصف ہمارے لیے ہوگا، اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ تقسیم اموال میں کسی کو تیر کا پھل ملتا، کسی کو اس کے پر اور کسی کو اس کی لاٹھی۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رویفع، امید ہے کہ تجھے میرے بعد لمبی زندگی ملے گی، تو تم لوگوں کو بتا دینا کہ جو اپنی داڑھی کو گرہ لگائے یا تانت باندھے یا جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 36۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے مذکورہ بالا حدیث بیان کی جبکہ وہ یعنی ابو سالم ان کے ساتھ باب علیون کے قلعے پر مورچہ بند تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علیون کا قلعہ علاقہ فسطاط میں پہاڑ پر واقع تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ حدیث میں مذکور شیبان قطبانی وہ ابن امیہ ہے اور اس کی کنیت ابو حذیفہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 37۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی یا مینگنی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 38۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو منع فرما دیجئے کہ وہ ہڈی یا گوبر یا کوئلے سے استنجا نہ کریں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روک دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 39۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پاخانے کے لیے جانے لگے تو اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے جایا کرے، ان سے استنجا کر لیا کرے، بے شک یہ اس کے لیے کفایت کریں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 40۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، ایک غلام آپ کے ساتھ تھا، اس کے پاس لوٹا تھا اور وہ ہم میں سے چھوٹی عمر کا تھا، تو اس نے اس برتن کو بیری کے پاس رکھ دیا۔ آپ جب حاجت سے فارغ ہوئے تو ہمارے پاس تشریف لے آئے اور اس موقع پر آپ نے پانی سے استنجا کیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 43۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے تو ان کے بارے میں یہ آیت اتری۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 44۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا رفع حاجت کے لیے جاتے تو میں آپ کے لیے پیالے یا چھاگل میں پانی لے آتا اور آپ اسے استنجا کر لیتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، وقی کی حدیث میں ہے، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑتے، پھر میں آپ کے پاس پانی کا ایک اور برتن لاتا تو آپ اس سے وضو کرتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسود بن عامر کی روایت وقی کی روایت کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 45۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر اہل ایمان کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھنے
اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 46۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے دیکھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور مسواک ان کے کان پر رکھی ہوتی تھی جیسے کسی منشی کا قلم اس کے کان پر ہوتا ہے، تو جب نماز کے لیے اٹھتے مسواک کر لیتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 47۔ محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے کہا کہ تمہارے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو سے ہوں یا بے وضو، وہ ہر نماز کے لیے پابندی سے وضو کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اسما بنت زید بن خطاب نے بتایا کہ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر نے اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اسما بنت زید بن خطاب نے بتایا کہ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر نے اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیا گیا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کریں، خواہ پہلے وضو سے ہوں یا بے وضو، مگر جب انہیں مشقت ہوئی تو حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کیا کریں۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ ان میں ہمت ہے، لہٰذا وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن سعد نے محمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ کے بجائے عبید اللہ بن عبداللہ کہا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 48۔ جناب ابو بردہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے سواری طلب کرنے آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی زبان پر مسواک کر رہے تھے۔ یہ مسدد کی روایت کے الفاظ ہیں، اور سلیمان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مسواک کر رہے تھے اور آپ نے اپنی مسواک زبان کے کنارے پر رکھی ہوئی تھی اور آپ سے کی آواز نکل رہی تھی جیسے کہ ابکائی آ رہی ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسدد نے کہا کہ حدیث لمبی تھی مگر میں نے اسے مختصر کر دیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 49۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور آپ کے پاس دو شخص تھے، ان میں سے ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ اسی اسنا میں آپ پر مسواک کی فضیلت کے بارے میں وحی کی گئی اور یہ کہ آپ یہ مسواک بڑے کو دے دیجئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 50۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہوتے تھے اور مجھے عنایت فرماتے کہ میں اسے دھو دوں، مگر میں پہلے اسے اپنے منہ میں پھیرتی پھر اسے دھو کر آپ کو واپس دے دیتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 51۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت میں سے ہیں، یعنی سابقہ انبیاء کی متواتر سنت ہیں، اور وہ یہ ہیں: مونچھیں کتروانا، داڑھی چھوڑنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور صاف کرنا، ناخن کاٹنا، ہاتھوں پیروں اور دیگر جوڑوں کا دھونا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف کے بال مونڈنا اور استنجا کرنا، یعنی پانی سے۔ زکریا کی سند میں مصعب نے کہا کہ میں 10ویں بات بھول گیا ہوں، شاید یہ کلی کرنا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 52۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف کیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھا جاتا تھا، چنانچہ جب آپ رات کو اٹھتے تو پہلے قضائے حاجت کرتے اور پھر مسواک کیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے گھر میں رات گزاری، تو جب آپ بیدار ہوئے تو اس جگہ آئے جہاں پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ نے مسواک لی اور مسواک کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، یعنی سورہ آل عمران کی آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، حتیٰ کہ اختتام سورت کے قریب پہنچے بلکہ سورت ختم ہی کر دی۔ پھر آپ نے وضو کیا اور اپنی جائے نماز پر آ گئے اور 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر آپ اپنے بستر پر لوٹ آئے اور سو گئے، اور جتنا اللہ نے چاہا سوئے رہے۔ پھر دوبارہ جاگے اور پہلے کی مانند کیا، اور پھر اپنے بستر پر لوٹ آئے اور جتنا اللہ نے چاہا سوئے رہے۔ پھر سے 12 جاگے اور پہلے کی مانند کیا، ہر بار مسواک کرتے اور 2 رکعت پڑھتے۔ پھر آپ نے وتر پڑھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن فضیل نے حسین کے واسطے سے روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے مسواک کی اور وضو کیا، اور اس اسنا میں آپ آیات کریمہ ان فی خلق السماوات والارض پڑھ رہے تھے حتیٰ کہ سورت ختم کر دی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 57۔ ابو ملیح اپنے والد حضرت اسامہ بن عمیر حوزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں فرماتا اور نہ کوئی نماز وضو کے بغیر قبول کرتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ وضو کر لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 60۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا اور اس کی تحلیل السلام علیکم کہنا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 61۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پانی کے متعلق پوچھا گیا جس پر جانور اور درندے وارد ہوتے ہیں، مثلا تالاب میں داخل ہو جاتے یا اس سے پیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محمد ابن العلا کی روایت میں محمد بن جعفر بن زبیر آیا ہے، جبکہ عثمان بن ابی شیبہ اور حسن بن علی کی روایت میں محمد بن عباد بن جعفر منقول ہوا ہے، اور یہی ثانی الذکر صحیح ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 63۔ جناب عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جو جنگل میں ہوتا ہے، تو انہوں نے گزشتہ حدیث کی مثل روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 64۔ جناب عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حماد بن زید نے اسے عاصم سے موقوفاً روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 65۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہم بزاعہ کے کنویں سے وضو کر لیا کریں، جبکہ یہ کنواں ایسا ہے کہ اس میں حیض کے چیتھڑے، کتوں کا گوشت اور گندگی ڈال دی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، بعض نے راوی کا نام عبداللہ بن رافع کے بجائے عبد الرحمن بن رافع بیان کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 66۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ کے لیے جو پانی لایا جاتا ہے وہ بزاعہ کے کنویں کا ہوتا ہے، حالانکہ اس میں کتوں کا گوشت
حیض کے چیتھڑے اور انسانوں کی غلاظت تک ڈال دی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک ہے، اسے کوئی شے ناپاک نہیں کرتی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے قتیبہ بن سعید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے اس کنویں کے معافی سے اس کی گہرائی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، پانی زیادہ سے زیادہ پیڑوں یعنی ناف کے نچلے حصے تک آتا ہے۔ میں نے کہا اور جب کم ہو تو؟ اس نے کہا کہ شرمگاہ سے کم یعنی رانوں تک۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ذاتی طور پر خود اپنی چادر اس کنویں پر پھیلا کر اسے ناپا تو اس کا قطر 6 ہاتھ تھا، اور میں نے اس کے محافظ سے پوچھا جس نے میرے لیے باغ کا دروازہ کھولا اور کنواں دکھلایا تھا، کیا اس کی بنا میں دور نبوی سے کوئی تبدیلی کی گئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اور میں نے اس کا پانی دیکھا تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 67۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے کہ پھر اسی سے غسل کرے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 69۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے اور نہ جنابت سے اس میں نہائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 70۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب تمہارے کسی کے برتن میں کتا منہ مار جائے تو اس کی پاکیزگی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 بار دھویا جائے، ان میں پہلی بار مٹی سے ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایوب اور حبیب بن شہید نے بھی محمد ابن سیرین سے ایسے ہی ذکر کیا ہے، یعنی پہلی بار مٹی سے دھویا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 71۔ جناب محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ حدیث کے ہم معنی روایت کیا ہے، اور مرفوع نہیں روایت کیا بلکہ موقوف بیان کیا، اور اس میں اضافہ یہ ہے، جب بلی منہ مار جائے تو ایک بار دھویا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 72۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتا جب برتن میں منہ مار جائے تو اسے 7 بار دھو، 7ویں بار مٹی سے ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو صالح، ابو رزین، اعرج، ثابت احنف، حمام بن منبع اور ابو سدی عبد الرحمن نے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور مٹی سے مانجنے کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 73۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر اس کے بعد فرمایا، لوگوں کو ان کے قتل کی کیا ضرورت ہے اور ان کتوں کا قصور کیا ہے؟ پھر آپ نے شکار اور بکریوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے ان کے رکھنے کی اجازت دے دی اور فرمایا، جب کتا برتن میں منہ مار جائے تو اسے 7 بار دھوو اور 8ویں بار مٹی سے مانجو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 74۔ قبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ عبداللہ ابن ابی قتادہ کے نکاح میں تھیں، بیان کرتی ہیں کہ ان کے خسر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آئے تو اس نے ان کے لیے وضو کی خاطر پانی انڈیلا تو ایک بلی آ گئی اور اس برتن سے پانی پینے لگی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلی کے لیے برتن کو قدرے ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ قبشہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا، اے بھتیجی، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلی نجس نہیں ہے، یہ تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 75۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہا لیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 77۔
حضرت ام سبیہ جوہنیہ یعنی خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک برتن سے وضو کرتے ہوئے میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باری باری برتن میں پڑتا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 78۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مرد اور عورتیں ایک برتن سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ مسدد کی روایت ہے مرد اور عورتیں اکٹھے ایک ہی برتن سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 79۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم مرد اور عورتیں ایک ہی برتن سے وضو کر لیا کرتے تھے اور اسی ایک ہی برتن میں اپنے ہاتھ ڈالتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 80۔ حمید حمیری کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے ملا جو 4 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت میں رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عورت مرد کے یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ مسدد نے یہ اضافہ بیان کیا ہے چاہیے کہ دونوں اکٹھے ہی باری باری چلو لیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 81۔ حکم بن عمر اور یہ اقرا ہیں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 82۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کرنے لگیں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردہ حلال ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 83۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات والی رات آپ لوگوں میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 85۔ جناب عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے دودھ اور نبیذ سے وضو کو مکروہ کہا ہے اور فرمایا کہ مجھے ان سے وضو کرنے کے بجائے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 86۔ ابو خلدہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب ابو العالیہ تابعی سے پوچھا کہ ایک شخص جسے جنابت لاحق ہوئی ہو اس کے پاس پانی نہ ہو مگر نبیذ یعنی کھجور یا کشمش کا پانی موجود ہو تو کیا وہ اسے غسل کر لے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 87۔ سیدنا عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حج یا عمرے کے لیے نکلے، ان کی میت میں کچھ لوگ بھی تھے اور وہ ان کے امام تھے۔ ایک دن نماز فجر کی اقامت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی آگے ہو اور نماز پڑھائے، اور خود قضائے حاجت کے لیے چل دیے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کسی کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو اور نماز بھی کھڑی ہو رہی ہو تو چاہیے کہ وہ پہلے قضائے حاجت کے لیے جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہیب بن خالد، شعیب بن اسحاق، ہشام بن عروہ عن ابی عن رجل حدثہ عن عبداللہ بن ارقم کی سند سے روایت کی ہے، یعنی اس میں ان رجل کا اضافہ ہے، مگر ہشام کے اکثر شاگرد اسی طرح روایت کرتے ہیں جیسے کہ مذکور الصدر روایت میں زہیر نے ان رجل کے واسطے کے بغیر روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 88۔ جناب عبداللہ بن محمد بن ابی بکر یعنی قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کے بھائی سے روایت ہے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے کہ اس اسنا میں ان کا کھانا آ گیا تو جناب قاسم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے جب کھانا حاضر ہو تو نماز نہ پڑھی جائے،
نیز ایسی حالت میں بھی کہ آدمی پیشاب پخانے کو روک رہا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 89۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام کسی کو روا نہیں ہیں، یعنی کوئی شخص کسی قوم کی امامت کرائے تو اہل جماعت کو چھوڑ کر خاص اپنے لیے دعا نہ کرے، اگر ایسا کیا تو ان سے خیانت کی۔ نمبر 2، اجازت ملنے سے پہلے ہی کسی کے گھر کے اندر نہ جھانکے، اگر ایسا کیا تو گویا بغیر اجازت اندر داخل ہوا۔ اور نمبر 3، کوئی شخص پیشاب پخانہ روکے ہوئے نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ فراغت حاصل کر لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 90۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے حلال نہیں کہ بغیر اجازت کے کسی قوم کی امامت کرائے اور نہ اہل جماعت کو چھوڑ کر خاص اپنے ہی لیے دعا کرے، اگر ایسا کرے تو ان سے خیانت کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سند اہل شام کی اسانید میں سے ہے، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں سوائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 91۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع پانی سے غسل اور 1 مد سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جناب ابا نے قتادہ سے روایت کیا تو عن صفیہ کے بجائے سمعت صفیہ کہا ہے، یعنی میں نے حضرت صفیہ سے سنا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 92۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع پانی سے غسل اور 1 مد سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 93۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا چاہا تو آپ کے لیے برتن لایا گیا، اس میں 1 مد کے 2/3 جتنا پانی تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 94۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے برتن سے وضو کیا کرتے تھے جس میں 2 رطل پانی آتا تھا، اور آپ 1 صاع پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے شاگردوں کے نام اور اسناد میں اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ نے کہا حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انسا، مگر اس میں ہے کہ آپ مکوک یعنی 1 مد سے وضو کرتے تھے، اس میں 2 رطل کا ذکر نہیں ہے۔ یحییٰ بن آدم عن شریک کی روایت میں ہے عن ابن جبر ابن عتیق، جبکہ سفیان کی روایت عن عبداللہ ابن عیسیٰ قال حدثنی جبر ابن عبداللہ آیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو سنا، وہ کہتے تھے کہ صاع 5 رطل ہے۔ ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی صاع ابن ابی ذئب کا ہے۔ ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی صاع ابن ابی ذئب کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع اسی طرح کا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 95۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے صاحبزادے کو دعا کرتے سنا جو یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے اس کی دائیں جانب سفید محل عنایت ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرماتے تھے میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو طہارت میں اور دعا مانگنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کریں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 96۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وضو میں جلدی کے باعث ان کے پاؤں خشک رہ گئے اور ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا، ایسی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، وضو مکمل کیا کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 97۔
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے جو پیتل کا بنا ہوا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 98۔ جناب محمد بن علا کی سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث کی مانند مروی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 99۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے پیتل کے برتن میں پانی پیش کیا اور آپ نے اس سے وضو کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 100۔